فلسفہ پڑھنے کی اس چھٹی نشست کے دوسرے حصے میں ہم ہیراکلائٹس کا فلسفہ اور اس کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ ہیراکلائٹس قبل سقراط فلسفی ہے جو 535 قبل مسیح میں پیدا ہوا اور 475 قبل مسیح میں وہ فوت ہوا۔ آپ کی پیدائش آیونیا کے ایک شہر ایفیسس میں ہوئی۔ یہ آیونیا وہی جگہ ہے جہاں ہمارے پچھلے سارے فلاسفر جو ہم نے پڑھے ہیں 4-5 سارے فلاسفرز آیونیا کے مختلف شہروں میں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کے اس فلاسفر کے ہیراکلائٹس نے بہت کم تحریر چھوڑی ہے اور اس کی تحریروں کے ریفلیکشنز ہمیں دوسرے فلاسفرز کے کتابوں میں نظر آتے ہیں اور تقریباً 100 مختلف چھوٹے چھوٹے جملے یا چھوٹے چھوٹے اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ آپ کے نام کے ساتھ منسوب ہیں۔ تو ہم ہیراکلائٹس کے بارے میں جتنا بھی اس کے فلسفے کے بارے میں جتنا بھی جانتے ہیں وہ ان مختلف کتابوں میں بکھری ہوئی ان کی تقریباً more than 100 اسٹیٹمنٹس ہیں۔ آپ کے ہیراکلائٹس کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کو ہیراکلائٹس دا ڈارک، ہیراکلائٹس دا ریڈلر، ہیراکلائٹس دا آبسکیور اور دا ویپنگ فلاسفر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ڈارک اور آبسکیور اور ریڈلر اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا فلسفہ جو ہے بہت مشکل ہے اور اس نے اپنی باتیں جو ہیں وہ سادہ الفاظ میں یا ڈائریکٹ نیریشن میں بیان نہیں کی ہیں بلکہ اس کے لیے کچھ اور تشبیہات وغیرہ کا سہارا لیا ہے۔ ویپنگ فلاسفر شاید اس کو اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ میلنکلی کا مریض تھا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کی ناسمجھی سے نالاں تھا کہ دوسرے لوگ اس کی بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں اور وہ اچھے فلاسفرز نہیں ہیں یا وہ سچ کی تلاش میں نہیں ہیں، تو یہ ان کے اس روش سے نالاں تھا اور یہ اکثر اوقات روتا رہتا تھا، اس وجہ سے اس کو ویپنگ فلاسفر کہتے ہیں۔ ایک دوسرا فلاسفر قبل سقراط فلاسفر جو ہے اس کو دی لافنگ فلاسفر بھی کہتے ہیں۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو اس کے بارے میں جان لیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ فلاسفر چونکہ اپنے جو سابقہ لوگ ہیں جیسے کہ ہومر ہے یا جیسے کہ پائتھاگورس وغیرہ ہیں، یہ ان کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا تھا اور ان کے پر بڑے اعتراض کیا کرتا تھا۔ یہی کچھ وجوہات ہیں کہ یہ فلاسفر جو ہے اپنے زمانے میں اتنا پاپولر نہیں تھا اور آج اس کی پاپولیرٹی جو ہے بعد کے زمانے میں اس کی پاپولیرٹی یا اس کے فلسفے کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ بعد میں اس کا امپیکٹ پڑھیں گے، لیکن مجھے ہیگل کا ایک وہ آ رہا ہے بات کہ ہیگل مشہور جرمن فلاسفر ہے 19ویں صدی کا، اور اس نے یہ کہا کہ میں نے جو ہیراکلائٹس کے 100+ جتنی بھی اسٹیٹمنٹس ہیں وہ سب کے سب میں نے اپنی فلاسفی میں استعمال کیے ہیں، ان سے مدد لی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ فلاسفر بعد میں جو ہے بہت زیادہ پاپولر ہوا۔ اس فلاسفر کو یا اس کی فلاسفی کو پڑھنے کے لیے اس کے کچھ تھیوریز ہیں وہ بورڈ پہ لکھی ہوئی ہیں۔ تھیوری آف اپوزٹ، فلکس، اسٹرائف، چینج اینڈ لوگوس، یہ سب اس کے جو ہے فلاسفی کے نچوڑ کہہ لیں یا مین پوائنٹس کہہ لیں، انکلوڈنگ کاسمالوجی پر بھی اس نے لکھا ہے کہ یہ زمین یا یہ کائنات کس طرح بنی ہوگی، فائر۔ ہاں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کو اگر ہم تھیوری آف اپوزٹ پڑھیں گے تو اس میں جو ہے فلکس یا اسٹرائف کا ذکر بھی آئے گا، اور اگر ہم چینج کا پڑھیں گے تو اس میں لوگوس یا تھیوری آف اپوزٹ کا بھی آئے گا۔ تو تھوڑا تھوڑا جو ہے اس پہ روشنی ڈالتے ہیں کہ یہ تھیوری آف اپوزٹ کیا ہے اور تھیوری آف فلکس وغیرہ کیا ہے۔ تھیوری آف اپوزٹ تو مائلیجین سکول میں بھی تھا اور اس میں بھی وہ لوگ کہتے تھے کہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ اپنی ازداد رکھتی ہیں، اپنی مخالف رکھتی ہیں، اور پائتھاگورس نے 10 مختلف اپوزٹس جو ہیں وہ بیان کی تھیں۔ تو اس شخص نے بھی کہا کہ جو یونٹی اس دنیا میں یا اس معلوم کائنات میں ہمیں جو یونٹی نظر آتی ہے یہ اصل میں کمبینیشن آف اپوزٹس ہے،
اور اپوزٹس جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور اس سے ہمیں ڈائیورسٹی ملتی ہے. ڈائیورسٹی از دا ریزلٹ آف یونٹی. آج کل ایک اور کہا جاتا ہے کہ یونٹی لائز ان ڈائیورسٹی، خاص کر ڈیموکریسی کے حوالے سے یا فیڈریشن کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے. اور اس نے کہا کہ جو سب چیزیں جو ہیں وہ ایک ہیں. آل تھنگس کم فرام ون. سب چیزیں ایک سے آتی ہیں اور ایک سب چیزوں سے آتا ہے. بہرحال یہ ایک ون کو جو ہے ریلائبل کہتا ہے اور اس کی نظر میں یہ ون جو ہے یہ گاڈ ہے. اس کا جو ہے ریلیجن تھوڑا کمپلیکس ہے. اس کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اپنا ایک ریلیجیس بیلیو ہے جو دوسرے لوگوں سے جو ہے وہ مختلف بھی ہے. اور آگے یہ کہتا ہے کہ یہ اپوزٹس جب ملتے ہیں تو اس سے جو ہے موشن پیدا ہوتی ہے اور موشن سے ہارمنی پیدا ہوتی ہے. ہارمنی اس کی نظر میں بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات سارا جو ہے ہارمنی میں ہے اور یہ انسان کو بھی یہ مشورہ دیتا ہے کہ یہ ہارمنی میں رہے. دوسری طرف یہ انسان کو اسٹرائف اس تھیوری میں مشورہ دیتا ہے کہ وار از دا فادر آف آل، یعنی کہ جنگ ہی سب کچھ ہے. وار از گاڈ اس نے کہا ہے یا وار از فادر آف آل، اور جنگ ہی بہت ضروری ہے. لیکن یہاں یہ انسان کو کہتا ہے کہ ہارمونی میں لائف جو ہے وہ گزاریں. جنگ یہ ڈائلیکٹکس کا بانی بھی اس کو کہا جاتا ہے، مطلب ہے کہ آئیڈیاز کی جنگ اور مختلف جنگوں کا یہ مثال دیتا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ جو ٹونز ہیں میوزک کے وہ ہائی اینڈ لو، دیکھیں اپوزٹس ہیں ہائی اور لو. اگر ہائی اور لو اپوزٹس نہ ہوں تو ہمیں کوئی ہارمونی یا ہمیں کوئی اچھا میوزک جو ہے وہ سننے کو نہیں ملے گا. اس نے کہا ہے کہ مین آر مورٹل گاڈس اینڈ گاڈز آر امورٹل مین. تو یہ خدا کو انسان اور انسان کو خدائی جو ہے حیثیت دے رہا ہے. اور یہ اس کی جو ہے تھیوری آف اپوزٹ ہے کہ دنیا میں سب چیزیں جو ہیں وہ اپوزٹ پہ چل رہی ہیں. اگر ایک چیز ہمیں ظاہری طور سے ایک دوسرے سے جدا نظر آ رہی ہے لیکن اصل میں وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے. اس کے تھیوری آف اپوزٹ کے بارے میں اگر کچھ ڈسکشن ہو تو اس میں یہ بات کھل کے شاید سامنے آ جائے اور ہمیں صحیح سیکھنے کا موقع ملے. اس کے سر یہ جو آرگومنٹس تھے اکثر کنٹریڈکٹری ہوتے تھے کہ ایٹ اے ٹائم وہ کہتے تھے کہ گاڈ لاگس ہے، لاگس گاڈ ہے. کہتے تھے کہ آپ اگر فار ایگزامپل موشن میں ہے تو آپ اسٹیٹک بھی ہے، آپ چینج بھی ہو رہے ہیں. اگر آپ پانی پہ چلتے ہو تو آپ سیم ہو، ایک بندے ہو. لیکن اسی ٹائم وہ پانی جو ہے وہ چینج ہوا ہے اس سے. تو جتنے بھی اس کے جو تھیوریز تھے یا اپوزٹ تھیوریز تھے وہ کنٹریڈکٹری زیادہ تھی. ایک بات میں اور دوسرے بات میں کنٹرڈکشن بھی ہوتی تھی اور دونوں کو وہ مانتے تھے. ٹھیک ہے. ہاں وہ تو اس میں خود کہا کہ آپ ہو بھی اور آپ نہیں. یس. ایک چیز ہو بھی رہی ہے اور نہیں. ہاں. واٹ از دس؟ مطلب آپ امتیاز ہیں نا، ٹھیک ہے اس وقت، لیکن اگلے سیکنڈ آپ ابھی آپ جو امتیاز بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگلے لمحے آپ وہ امتیاز نہیں ہیں کیونکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ 1-2-3 سیکنڈ آگے گزر گئی. لیکن آپ ہو بھی کیونکہ فزیکل شیپ اور جو باقی اسٹرکچر سب کچھ آپ کی آئیڈینٹی وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. تو اس کا مطلب کہ آپ ہو بھی لیکن اندر سے آپ جو ہے وہ چینج بھی ہوئے ہو آپ آگے. جس طرح وہ کہتا ہے نا کہ a man cannot step twice in a river. ایک بار آپ نے پانی میں قدم رکھا تو آپ دوبارہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی اپنی جگہ پہ نہیں رہا، وہ آگے چلا گیا. لیکن سمندر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. لائک ادھر کون سی دریا ہے، کوئی بھی اگزامپل لے لیں، کابل دریا. دریائے کابل یہ آج بھی دریائے کابل ہے، آج سے 100 سال پہلے بھی تھا اور آگے بھی ہوگا. لیکن اس میں وہ پانی وہ نہیں تھی. اس کا یہ ہے کہ آپ ہو بھی اور آپ نہیں بھی ہو. ٹھیک ہے. اور ایک منٹ سر، کہ یہ جو جواد نے کہا نا کہ تھیوری آف چینج کے بارے میں یا اپوزٹ، تھیوری آف اپوزٹ کے بارے میں، کہ پوری دنیا جو ہے یہ اپوزٹ سے بنی ہوئی ہے نا.
کہ کولڈ ہے، ہاٹ ہے، ڈارک ہے، وائٹ ہے، اس طرح اعلیٰ حاضر قیاس چیزوں کو، تو وہ پوری دنیا جو ہے وہ بیس کرتی ہے اس طرح۔ میرے خیال میں جواب تو آپ نے دے دیا، اور ماشاء اللہ پریزنٹیشن بھی اس طرح کر سکتے ہیں کہ پریزنٹیشن اس کی لمبی شکل ہے جو آپ نے جواب دیا، تو اس کی جو بات ہے تو وہ جس طرح اقبال بھائی نے، میں اس کو فلکس میں اس کا جواب ہے، جس کی بیسک تھیوری تھی بینگ اور بیکمنگ۔ اس سے پہلے جو فلاسفر تھے ایلیٹکس، اس کا زور تھا بینگ پہ، وجود پہ، اور اس کا زیادہ تر زور تھا بیکمنگ، ایک چیز جو ہو رہی ہے، چینج ہو رہی ہے، ایک سے ابھی ہے بھی اور نیکسٹ ٹائم آپ ہے بھی نہیں، تو یہ جو آپ کو کنٹرڈکشن بازار نظر آ رہی ہے، یہ میرے خیال میں اس کے فلکس تھیوری کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اور جس طرح جلال پوری نے بھی لکھا ہے کہ جدید رسل نے بھی لکھا ہے کہ اس کا جو تھیوری ہے بیکمنگ کی تھیوری، جو فلکس کی تھیوری ہے، جدید طبیعیات یعنی فزکس بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہے کہ یہ چیزیں اس طرح ٹھہر نہیں رہی ہے، یہ چیزیں جس کو آج آپ ابھی دیکھ رہے ہیں ایک لمحے میں، نیکسٹ لمحے میں وہ چیز اس طرح نہیں ہے۔ یہ بہت سے سوالات پیدا بھی کر رہی ہے اور بہت سے سوالات کا جواب بھی دے رہی ہے، اور تقریباً جس طرح اقبال کے وقت میں یہ چیز پیدا ہو رہی تھی، یہ جو آئنسٹائن کی تھیوری تھی، تو اقبال نے اس کو بھی خطبات میں ڈسکس کیا، جو پڑھنے کی چیز ہے، اس کو بہت خوبصورت طریقے سے ڈسکس کیا۔ تو میرے خیال میں جو کنٹرڈکشن بازار نظر آ رہی ہے، یہ اس کی بیکمنگ کی جو تھیوری ہے، فلکس کی تھیوری ہے۔ شکریہ سر، ایک میں اور چیز بھی ایڈ کروں نا کہ جو اپوزٹس ہے، لائک ہم گرمی کو کیوں جانتے ہیں کہ یہ گرمی ہے یا ایک چیز گرم ہے؟ بیکاز آف دا اپوزٹ تھنگ ہے نا، جو ٹھنڈا ہے، جو کولڈ ہے۔ کولڈ نہ ہوتا تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ گرم ہے؟ یا ہم کولڈ کو اس طرح گرم کی وجہ سے جانتے ہیں، روشنی کو اندھیری کی وجہ سے جانتے ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، وائس ورسا۔ ہاں بالکل، اور یہ قرآن میں بھی میرے خیال میں کئی جگہوں پہ ذکر آیا ہے ان کنٹرڈکشن کی، کہ قرآن اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے نا کہ میں نے دن اور اس کو پیدا کیا، رات کو پیدا کیا، میں نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، تو یہ ساری چیزیں اپوزٹس ہیں۔ اچھا سر، یہ اپوزٹ کی بات اس سے پہلے جو فلاسفرز تھے انہوں نے بھی کی ہے، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے اپوزٹس کے تھرو کیا ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ہم جب بعد میں فلاسفرز کو دیکھتے ہیں تو وہ انسانوں کے بیچ جنگوں کو، پرابلمس کو، مسائل کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا حل بھی بتاتے ہیں، مارکس کو دے کے، ہیگل کو دے کے، انسانوں کے بیچ جنگ ہے، پرابلمز ہیں، مسائل ہیں سوسائٹیز میں۔ تو یہ فلاسفرز پری ساکریٹیز جو فلاسفرز ہیں، تو یہ کیا ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی یونیورس تو پراپرلی وہ مجھے نہیں نظر آ رہا۔ کیا پرسن جو ہر قوت کی جتنی بھی تھی وہ ان کا بھی مسئلہ تھا نا، ان کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں، بدی اور نیکی اس طرح دوسری قوت ہے، وہ ان کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے کہ یہ پوری یونیورس جو ہے وہ انہی چیزوں سے بنی ہوئی، یونیورس پر ان کا کنسیپٹ یہ اصل میں میرے خیال میں ان کا انوینشن تھا اس زمانے کے، میل اینڈ فیمیل، ڈے اینڈ نائٹ، کولڈ اینڈ ہاٹ۔ تو انہوں نے یہ بہت ضروری سمجھا کہ کوئی دو چیزیں ہونی چاہیے ایک دوسرے کے اپوزٹ، اور ہیگل نے اسی چیز کو، یونٹی آف اپوزٹ کو اپنے ڈائلیکٹکس میں لگایا ہے، اور پھر کارل مارکس نے بھی اپنے تین لاز بنائے ہیں، اس میں ایک یونٹی آف اپوزٹ ہے۔ تو یہ ہم جب فلاسفی کو آگے بڑھتے جائیں گے تو ہم کو یونٹی آف اپوزٹ کا جو ہے امپورٹنس واضح ہوتا جائے گا۔ بہت ایک بڑی بحث کی ہوتی ہے، ڈیکارٹ تک آتے ہیں، مائنڈ اور میٹر، ایک مائنڈ ہے ایک میٹر ہے، اب اس کو یونائٹ کیسے کیا جائے؟ تو یہ اس کا مطلب ایک بڑی بحث جو ہے، کیونکہ وہ میٹر کو بھی مانتے تھے اور مائنڈ کو بھی مانتے تھے،
اب یہ دونوں کا انٹریکشن کس طرح ہے، ایک دوسرے کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں، ان کی یونٹی کو کیسے ایکسپلین کیا جائے، تو پھر مائنڈ اور میٹر کی بحث بھی اس سے نکلتی ہے. تو یہ کبھی ڈانڈے اس کے مذہب سے ملتے ہیں، کبھی عام مورلٹی سے ملتے ہیں، اور کبھی فزکس میں فزیکل باڈیز میں جو کچھ چیزیں نظر آتی تھی. ظاہر سوالات سب کو پریشان کرتے تھے، تو ان سے یہ چیز بحث سے پیدا ہوئی، جس کو جس طرح جواد بھائی نے کہا ہیگل، اور اس نے پھر سسٹمائز کیا. اس فلاسفرز کی جو مختلف تھیوریز ہیں، اگر ہم صرف تھیوری آف اپوزٹ کو آئسولیشن میں پڑھنا چاہیں تو اٹ وڈ بی ڈیفیکلٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ. سب تھیوریز کو توڑا توڑا سیکھ کر جب پھر ہم اس فلاسفر کو پڑھیں گے کسی کتاب میں یا کسی آرٹیکل وغیرہ میں، تو پھر ہمیں اس کی فلاسفی کی سمجھ بہتر آئے گی. اس کی فلاسفی کا دوسرا رخ جو ہے وہ ہے تھیوری آف اسٹرائف، مطلب کہ یہ جنگ کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور اس کا ایک قول ہے کہ مین اینڈ گاڈ جو ہے دے ویلیو پیپل ہو سلینز ان وار. جو لوگ جنگ میں قتل ہو جاتے ہیں اس کو دیوتا اور انسان دونوں بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور یہ بات کم از کم آج کے زمانے تک تو درست ثابت ہو رہی ہے، اور شاید اگلے زمانوں تک یہ درست ثابت ہو رہی ہوگی. اس نے جنگ کو اپنے فادر آف آل کہا ہے یا گاڈ آف آل کہا ہے، کیونکہ جنگ سے اس نے آبزرویشن کی کہ فاتح جو ہے بعض دفعہ فاتح مفتوح بن جاتا ہے، شکست کھا جاتا ہے، اور دوسرے آقا غلام بن جاتا ہے، اور غلام جو ہے وہ آقا بن جاتا ہے. تو ایک جنگ جو ہے وہ کسی علاقے کی یا کسی معاشرے کی جو سوشل لائف ہے اس کی نوعیت وہ چینج کر دیتا ہے. اسی وجہ سے یہ فلاسفر ہیراکلائٹس ہومر کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ ہومر نے ایک اس میں خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اس دیوتاؤں اور انسانوں کی جنگیں ایک روز ختم ہوں گی، تو یہ ہومر کو اس وجہ سے پسند نہیں کرتا. پھر یہ جو ہے انیگزیمینڈر ہم نے مائلیجین فلاسفر پڑھا، دوسرا فلاسفر تھا ہم نے، اور اس نے فلسفہ پیش کیا انجسٹس کا، کہ جو لوگ انجسٹس کرتے ہیں، جو لوگ یا جو چیزیں انکلوڈنگ ادر جو ہمارے فلکیات میں جو چیزیں ہیں، اگر یہ انجسٹس کریں تو اگلے اس میں یہ جواب دہ ہوں گے. تو یہ شخص اس سے ہیراکلائٹس اس سے بھی جو ہے تھوڑی علیحدہ لائن اپناتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ انجسٹس جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ایکچولی ٹورڈس جسٹس یہ بات جائے گی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ انجسٹس کو پروموٹ کر رہا ہے، کیونکہ اس نے پہلے انسانوں کو یہ کہا ہے کہ یو مسٹ لیو ان ہارمنی، کہ آپ ہارمنی میں رہیں، اور مطلب ہے کہ جنگ سے جو ہے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. تو یہ اس کی فلاسفی کا ہے کہ، اور یہ کہتا ہے کہ اسٹرائف از جسٹس، یعنی کہ ٹسل یا جنگ یا کشمکش جو ہے یہی جسٹس ہے، اور مختلف چیزوں میں کشمکش ہے، اور بعد میں یہ کشمکش کچھ لوگ آئیڈیاز کی کشمکش کو لے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو واقعات کی کشمکش کی لے جاتے ہیں، اور یہ بات فلسفے میں آگے بڑھتی جاتی ہے. جی اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں. چونکہ جتنا بھی اس کی ریڈنگس اویلیبل ہے، وی نو دیٹ ہز انٹرپریٹیشنز آر quite problematic. So in what sense do we take this strife? کہ یعنی اس سے ہمارا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ میں بھی یہاں پر وہ ریفر کرتا ہوں اس چیز کو جو اس کے کنٹرڈکشنس ہے، کہ نہیں واقعی میں وہ فزیکل اس کو وہ اسٹرائف کو کر رہا ہے، کہ آیا تو اس کی جو ہے ملٹیپل انٹرپریٹیشنس ہے. and those interpretations make this philosopher difficult to understand. اور یہی بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے شروع میں کہا کہ اس کو obscure philosopher یا the dark philosopher یا یہ وہ کہتے. So we have to be very cautious when we are approaching to understand his theory of strife. یہ اس میں I wanted to add this. اس میں تھوڑا سا یہ کہ جنگ ہی زندگی کی بنیاد ہے میرے خیال میں.
جو کہ اس کے اوپر بہت زیادہ کام ابھی ہوا، بہت سارے لوگ اس کے اوپر لکھ بھی رہے ہیں. فار ایگزامپل جارج فریڈ مین امریکہ کا، وہ کہتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی ترقی آئی ہے وہ جنگوں کے بعد آئی ہے. جنگ میں جب تباہی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں جنگوں کے لیے انسان چیزیں ایجاد کر دیتا ہے، اور پھر وہ جو ایجادات ہے وہ آگے کی زندگی کو ڈیفائن کرتی. فار ایگزامپل وہ ورلڈ وار فرسٹ کا بتاتا ہے کہ اس میں جو ٹیکنالوجیز ایجاد کی گئی تو پھر اس کو سیویلینس کے ہینڈ ورک کر دیا گیا اور اس سے ترقی آئی. ورلڈ وار سیکنڈ میں بھی اسی طرح ہوا. ریلوے یا جو پینزرز وغیرہ یا ایروپلین ایٹسیٹرا، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ جنگ کے نتیجے میں وجود میں آ گئی ہیں. تو میرے خیال میں اس کا اشارہ اس کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ اگر جس طرح کے دیوتاؤں اور انسانوں کے درمیان جنگ نہ ہو یا پیس ہو یا امن ہو وغیرہ، تو پھر دنیا میں چینج نہیں آ سکتی، جو کہ آگے میرے خیال میں اس کا ذکر کرتے ہیں. وہ چینج جو ہے پازیٹیو سائڈ میں، جو کہ انسان کی زندگی میں امپرومنٹ آگے دیتی ہے. ماشاء اللہ اس میں ضیاء بھائی اور خورشید بھائی دونوں نے اچھی فیڈ بیک دی. اسٹرائف کو میرے خیال میں وہ محدود وار کے معنی میں جس طرح ضیاء سے بھی اشارہ کیا نہیں لیتا. زندگی کی جو اسٹرگل ہے پیسیوٹی، اس کے خلاف یہ زندگی پیسیو گزارنے اور اس کی ہے اسٹرائف سے ضروری ہے، اسٹرائف سے چیزیں آتی ہے. اور باقی جو خورشید صاحب نے وار کی بات کی ہے تو اس پہ میرے خیال میں مزید ہمیں کرنا چاہیے کہ وار واقعی اس طرح میں بھی میرے پاس اس کا وہ ہے، یہ اس نے لکھا ہے لیسنز آف ہسٹری میں، ول ڈیورنٹ نے، وار از ون آف دا کانسٹنٹ آف ہسٹری اینڈ از ناٹ ڈیمینشڈ with civilization and democracy. In the last 3,421 years of recorded history, only 268 have seen no war. یعنی اس کو اسپینگلر جو بڑا مورخ ہے فلسفی ہے ہسٹری کا، تو اسپینگلر نے بھی کیا کہ صرف ڈیزائر ہے کہ جنگ نہیں ہوگی. جنگ تو ہوگی، اسٹرائف کی زندگی کا ایک بنیادی وہ ہے. اب اسٹرائف کیا شکل اختیار کرتی ہے، میرے خیال میں ضروری نہیں کہ مستقبل میں یہی شکل ہو جو ہم جنگ وال دیکھ رہے ہیں. تو اس پہ میں تو کہوں گا کہ کسی دن خورشید صاحب ایک پریزنٹیشن کریں جنگ کا جو ہے، اس نے جو کیا یہ بہت انٹرسٹنگ دلچسپ وہ ہے کہ جنگ کو ہمیشہ برا ہی سمجھا جاتا ہے، اس کے کچھ اور پہلو بھی ہیں. اور لیکن اسٹرائف میرے خیال میں یہاں جو ریگولیٹرس لیتا ہے وہ بڑے وسیع معنوں میں لیتا ہے، صرف یہ جنگ نہیں ہے ایک دوسرے سے برسر بیکار ہے. اس کی اگلی تھیوری جو ہے وہ تھیوری آف چینج اور فلکس کو اگر ہم پڑھیں تو یہ کہتا ہے کہ ایوری تھنگ از چینجنگ، کنٹینیوسلی چینجنگ، نتھنگ از پرماننٹ. اور جس طرح ابھی بات ہوئی بھی کہ ہم ہیں بھی اور ہم نہیں بھی ہیں، مطلب ہے کہ آئی ایم ایز اے پرسن آئی ایم بٹ آئی ایم ناٹ بیکاز آئی ایم کنٹینیوسلی چینجنگ. اور اب تو سائنس نے یہ بات ثابت بھی کر لی ہے کہ ہیومن سیلز جو ہیں وہ بہت تیزی سے مرتے بھی ہیں اور بنتے بھی ہیں. تو مثال کے طور سے آپ کسی شخص سے ملتے ہوئے جب وہ آپ کا مہمان آتا ہے اور وہ آپ اس سے ہاتھ ملاتے ہیں، تو جب جاتے ہوئے آپ اس سے ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ چند گھنٹوں میں اس کے وہ سیلز اتنے تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں ہاتھ کے کہ وہ وہی ہاتھ شاید نہیں ہے. تو یہ جو اس کی فلسفی ہے کہ ہم ہیں بھی اور ہم نہیں بھی ہیں، تو وہ اس کی طرف جو ہے اشارہ کرتا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ ایوری تھنگ از چینجنگ اینڈ اٹ از ان فلکس، مطلب ہے کہ بہاؤ میں ہے ہر چیز. اور اس کی مشہور بات کہ ہم 2 دفعہ ایک ہی ندی میں پاؤں نہیں رکھ سکتے ہیں، مطلب ہے کہ ایک ندی میں ہم نے پاؤں رکھا اور جب اگلا پاؤں رکھتے ہیں تو وہ ندی وہی نہیں رہتی، اس میں پانی جو ہے وہ بہت بہہ گیا ہوتا ہے. تو یہ اس کی جو ہے مشہور سٹیٹمنٹ ہے. اور
علامہ اقبال نے بھی اس کی طرف کہا ہے اسی بات کو کہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ تو اسی فلسفی کو اس نے علامہ اقبال نے بہت خوبصورت اس میں شعر میں بیان کیا ہے۔ اسی وجہ سے ہیراکلائٹس کو آنٹولوجی کا فادر کہا جاتا ہے۔ آنٹولوجی ہم آگے جا کے سیکھیں گے، اٹ از اے برانچ، سب برانچ آف فلسفی، اور اس میں ہم وجودیات اور ان چیزوں کا اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو یہ آنٹولوجی کا فادر ہے۔ یہاں ہم نے اتنا سیکھا، آگے جا کے واٹ از آنٹولوجی اور اس پر جو ہے جب وقت آئے گا تو اس کو بھی سیکھیں گے۔ ہاں، یہ ہر چیز کو جو کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہے اور ہر چیز تبدیل ہو رہی ہے۔ تو ابھی جب ہم اس کی کاسمالوجی پڑھیں گے تو اس میں یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ازل سے ہے، آج بھی ہے اور ابد تک رہے گی۔ نہ اس کو کسی نے بنایا ہے اور نہ کوئی اس کو جو ہے تباہ کر سکتا ہے، کوئی سپیریئر پاور۔ تو دنیا سے علاوہ اس کی نظر میں ہر چیز جو ہے وہ وقت کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے۔ صرف دنیا ایک ایسی چیز ہے جو ازل سے بنی ہے اور ابد تک قائم رہے گی۔ تو یہ اس کی تھیوری آف چینج اور فلکس ہے۔ میں اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بہت مشکل پارٹ ہے یہ اس کی فلسفی کا، جو اس کے ساتھ اگین لنکڈ ہے اپوزٹس کے، اور جو چینج ہے یا فلیکس ہے، کنٹینیوٹی۔ سو مچ سو کہ ایون ارسطاٹل کے بارے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ ہز ریڈنگس یا ہز انڈرسٹینڈنگ آف ہیراکلائٹس واز فلاڈ۔ تو جب ارسطاٹل جیسے فلسفی کی انڈرسٹینڈنگ ہو تو ظاہری بات ہے یہ اٹ میکس ہیراکلائٹس مور ڈیفیکلٹ فار پیپل لائک اس، ہمارے لیے اور بھی وہ بہت مشکل ہے۔ دیٹس مینلی بیکاز آف ہز جو چینج ہے، اور یہ یعنی عام طور پر ارسطاٹل کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو مائلیشین فلاسفرس تھے تو وہ سارے وہ مونسٹ تھے۔ ارسطاٹل کا یہ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو پھر اس میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہیراکلائٹس کے ناٹ بی بوتھ ایٹ دا سیم ٹائم، یا تو وہ پلورلسٹ ہے جو مختلف اس کو تھنگز آر میڈ آف ڈفرینٹ تھنگس، یا وہ ایک مونسٹ کے ایک ہی ایٹ دا سیم ٹائم۔ لیکن اگین وی ہیو ٹو بی کیئرفل ود رسپیکٹ ٹو ہز انڈرسٹینڈنگ آف دس۔ اس سے پہلے جواد صاحب نے ان کی بات کی کہ مطلب یہ اگر جنگ اور اسٹرائک اس میں گاڈز اور انسان، تو یہاں پر جب ہم ہیراکلائٹس کی کاسمالوجی ریڈ کرتے ہیں تو اس میں تو وہ کہتا ہے کہ مطلب نو آؤٹ سائڈ، کوئی وہ ہے ہی نہیں، مطلب پھر کوئی خدا تو ہے ہی نہیں، مطلب یہ ازل سے ہے، سب کچھ ازل سے ہے اور اب بھی ہے اور آگے، اور یہ سب اس میں جو پارٹس ہے ہول کا حصہ ہے، اور ہول از میڈ آف دیز پارٹس۔ تو کوئی آؤٹ سائڈ وہ نہیں ہے۔ تو پھر جب کوئی آؤٹ سائڈ اس طرح کی اینٹیٹی نہیں ہے تو پھر وہ what do you mean by when he says کہ کنفلکٹ بٹوین دیوتا اور یا دوسری چیزوں کے مابین، تو وہی بیس۔ لیکن ایک یہ اس میں امپورٹنٹ ہے کہ ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ جب وہ بات کرتے ہیں کہ چیزیں اپوزٹس، تو وہ اپوزٹ ایٹ دا سیم ٹائم نہیں ہوتے۔ یہ چیزیں اپوزٹ سے بنتی ہے، لیکن یہ اپوزٹ شکل اٹس اے ریزلٹ آف دیٹ کنٹینیوٹی۔ یعنی فار ایگزامپل دن رات تو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دیر کین ناٹ بی ڈے اینڈ نائٹ۔ دن گزرتی ہے تو رات آتا ہے، اور رات جو ہے پھر اس کے حساب سے یہ اٹس مور لائک دس، جو وہ کنٹینیوٹی کی پھر اس کی وہ جو کاسمالوجی بھی ہے تو انہی بنیادوں پہ وہ کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل فائر ہے تو وہ آگے جا کر دوسری شکل میں، اور پھر وہ آگے جا کر ایک اور شکل میں وہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو اپوزٹ ہے ایٹ دا سیم ٹائم وہ نہیں۔ فار ایگزامپل میں اپنا یہ انڈرسٹینڈنگ اس سے کچھ اس طرح لیتا تھا کہ فار ایگزامپل اٹس اے آئی ایم گڈ یا آئی ایم بیڈ، سو ایٹ دا سیم ٹائم آئی کین ناٹ بی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے میں اچھا ہوں، بعض لوگوں کے لیے میں برا ہوں۔ پختوں کے منگ وہ ان کا نا خلق پارا خود
خوږو دپاره خوږ او د جی سر. ترخو دپاره تریخ. It's like ابھی بس مختصر طور سے اس کی کاسمالوجی پڑھتے ہیں، اور کاسمالوجی میں یقیناً فائر کی بڑی امپورٹنس ہے اس کے لیے، اور یہ کہتا ہے کہ ہر چیز آگ سے بنی ہے، اور آگ جو ہے یہ انسان کی اولین دریافتوں میں ہے. آگ تو انسان نے دیکھ رکھی تھی، آسمانی آگ یا کوئی اور طریقے سے آگ لگ جاتی تھی، لیکن 4 لاکھ سال پہلے انسان نے آگ کو اپنے قابو میں کیا اور آگ جلانے کا طریقہ سیکھا. آگ پہلے دن سے ہی اس کے لیے انسان کے لیے بڑی جو ہے ایک عجیب چیز نظر آئی اور بڑی مقدس چیز، اور اس کو جو ہے بہت مقدس اور پاک صاف جانا گیا. چونکہ یہ آیونیا میں پیدا ہوا، اور آیونیا ایران کے قبضے میں ہے، اور ایران میں آتش پرست اور آگ کی امپورٹنس، مقدس امپورٹنس زیادہ تھی، تو وہ آگ والی باتیں شاید اس کو براستہ فارس سے آئی ہوں. بہرحال اس شخص نے آگ کو ہر چیز کا جو ہے منبع قرار دیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جس طرح آگ جلتی ہے تو فیول ہے، فیول سے آگ جلتی ہے، اور آگ سے سموک یا فلیم ملتا ہے اور سموک ملتا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ ایک چیز کی لائف جو ہے وہ دوسری کی زندگی ہے، موت ہے، اور دوسری کی موت تیسری کی زندگی ہے. یہ کہتا ہے کہ آگ سے پانی بنتا ہے، اور پانی سے جو ہے زمین بنتا ہے، اور زمین اس طرح ہوا بن جاتی ہے، اور مختلف ایک سائیکل اس نے جو ہے بیان کیا ہوا ہے. یہ کہتا ہے کہ فائر جو ہے اٹ از نوبلر، اور پانی کو یہ کم اگنوبل کہتا ہے، اور انسانی سول پر بھی یہ کرتا ہے کہ انسانی سول جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انسانی روح جتنی خشک ہوگی اتنی جو ہے انسان کی روح پاک ہوگی، اور جتنی یہ ویٹ ہوگی تو اتنی ہی انسان کی روح جو ہے وہ آلودہ ہوگی. اور یہ کہتا ہے کہ وٹنس از ڈیتھ ٹو دا سول، اور اسی وجہ سے یہ شراب یا انسانی دیگر لذات اور خواہشات کے خلاف ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ انسانی روح کو جو ہے وہ گیلا کر دیتی ہے، اور گیلی روح جو ہے وہ انسان کی زندگی کے لیے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو کاسمالوجی کے بارے میں اس نے فائر کو بہت زیادہ امپورٹنس دی ہے، بیکاز فائر کریٹس اینڈ فائر ڈسٹرائز. فائر بناتا بھی ہے، فائر ٹرانسفارم بھی کرتا ہے، اور فائر ڈسٹروائے بھی کرتا ہے. اچھا، آگے جو ہے یہ کہتا ہے کہ جو ایویپوریشن ہوتی ہے سمندر سے یا خشکی سے، اور بخارات آگے اڑتے ہیں، تو یہ کہتا ہے کہ یہ ہیونلی باڈیز کو فیول دے رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی جل رہے ہیں آگ میں، جس طرح سورج ہے یا جو چاند ہے، اور اس میں جو ہے آگ لگی ہے. یہ زندہ جسم میں گرمی کے تاثر نے بھی اس کو یہ بات سمجھائی کہ سب چیزیں جو ہیں شاید آگ سے بنی ہے. تو فیول ہیونلی باڈیز کو جس طرح مون اینڈ سن ایٹسٹرا ہے، اس کو فیول جو ہے وہ آگے زمین سے ہی ملتا ہے. اور یہ ہزیٹ کا مخالف ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ڈے اینڈ نائٹ آر سیم، لیکن یہ تو کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہے، چینج آتی رہتی ہے. اور اسی وجہ سے یہ کہتا ہے کہ دن کی ابتدا جو ہے ہوتی ہے تو یہ رات کی طرف قدم بڑھاتی ہے، یعنی کہ دن میں ہمیں رات بھی نظر آ جاتی ہے، کیونکہ اچانک رات نہیں آتی بلکہ دن آہستہ آہستہ ڈلنے لگتا ہے. چھوٹا سا واقعہ سناؤں کہ کراچی سے ایک اسٹوڈنٹ 3 مہینے کی چھٹیوں پر واپس آ رہا تھا اور اپنے گاؤں کی طرف، اور ٹرین میں بہت غمزدہ بیٹھا تھا. تو ساتھ میں دوسرے لوگوں نے کہا کہ 3 مہینوں کے لیے گھر جا رہے ہو، یہ تو خوشی کی بات ہے. تو اس نے کہا کہ غم اس بات کا ہے کہ 3 مہینے بعد واپس آؤں گا. تو مطلب یہ کہ اس کی چھٹیاں شروع بھی ہو رہی ہیں اور ختم بھی ہو رہی ہیں. تو سب چیزیں جو ہیں وہ ڈے اینڈ نائٹ بھی اسی طرح ڈے شروع ہوتی ہے اور ختم بھی ہو جاتی ہے. اسی طرح انسان کی لائف جو ہے وہ بڑھتی بھی ہے لیکن وہ گھٹتی بھی ہے اور وہ ختم بھی ہوتی ہے. فار دا فرسٹ ٹائم
ہیراکلائٹس یوز دا ورڈ کاسموس، اور کاسمالوجی کا جو پورا سائنس بنا ہے تو پہلی دفعہ کاسموس کا لفظ اس نے استعمال کیا. اس کی میننگ جو ہیں وہ آرڈر کے بنتے ہیں، آرڈر یا ورڈ ٹائپ دنیاوی نظام جیسی کوئی میننگ اس کے بنتے ہیں، تو اس نے کاسمالوجی کا لفظ پہلی دفعہ استعمال کیا. اس نے لوگوز اس کا ایک آئیڈیا ہے، اور شاید زینوفینیس کا جو سنگل گاڈ کا جو آئیڈیا ہے اس کو اس نے لوگوس کی شکل میں پیش کیا ہے. لوگوس گریک ورڈ ہے اور اس کے ملٹیپل میننگ اس زمانے میں بھی استعمال میں تھے، اور اس کے دا ورڈ ٹو اسپیک، کنوینگ تھاٹ، اکاؤنٹ، پرنسپل، پلان، فارمولا، میجر، یہ اور اس کے علاوہ بہت سی میننگ اس کے بنتے ہیں. اور شاید اس نے لوگوس کا لفظ اس لیے بھی چنا ہے کہ اس کو چونکہ ملٹیپل میننگ رکھتا ہے تو مختلف جگہوں پہ مختلف معنوں میں اس نے استعمال کیا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ یہ لوگوس جو ہے یہ انسان کو اپنے خیالات ٹرانسفر کر رہا ہے، لیکن انسان اس کو سمجھتا نہیں ہے. اور عام انسان، فلاسفر اس کو سمجھ سکتا ہے، اور فلاسفر وہ شخص ہے جو سچائی کی تلاش میں ہے، اور اس کا یہ خیال ہے کہ اس زمانے میں یہی اپنے آپ کو واحد فلاسفر جو ہے یہ سمجھتا ہے. تو لوگو جو ہے یہ کنیکٹیویٹی بٹوین دا ٹو اپوزٹس ہیں. ہمیں جو اپوزٹس نظر آتے ہیں یا اس نے جو اپوزٹس کی چند مثالیں دی ہیں اس میں جو کنیکٹیویٹی پیدا ہوتی ہے یا جو ہارمونی اس میں پیدا ہوتی ہے یہ لوگوس کی جو ہے وہ اس سے ہوتی ہے. ساتھ میں اس نے یہ مثال بھی دی ہے کہ بعض دفعہ ایک چیز کی میننگز دو بھی ہو سکتے ہیں، یا ایک چیز کی یوٹیلیٹی دو اشیاء کے لیے مختلف بھی ہو سکتی ہے. اس نے مثال سی واٹر کی دی ہے کہ ہیومن بینگز کے لیے سی واٹر ٹھیک نہیں ہے، لیکن دوسری طرف فش وغیرہ کے لیے یہ سی واٹر بہت سوٹیبل ہے. اور اس نے کہا کہ listen not to me but logos, it is wise to agree that all things are one. یہ کہتا ہے کہ میری بات نہ سنیں، آپ لوگوس کو سنیں. مطلب یہ کہ آپ حقیقت والی بات سنیں کہ what is truth. اگر میری بات نہیں سنتے تو سچائی والی بات جو ہے وہ آپ اس کی تلاش کریں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ اگلے لوگوں سے بھی ناراض ہے جو اس سے پہلے گزرے ہیں، اور موجودہ جو لوگ ہیں یہ اس سے بھی ناراض ہے کہ لوگ سچائی کی تلاش نہیں کرتے. اور آخری زندگی میں کہتے ہیں کہ اس نے اپنی ٹاؤن جو ہے اپنا ٹاؤن چھوڑا اور دور جنگلوں میں چلا گیا، اور اس نے اپنی زندگی بچوں کے ساتھ کھیل کود میں گزاری. کوئی بیماری لگی اس کو، اور جب واپس آیا تو ڈاکٹروں پہ اس کا اعتماد کم تھا، اور ان کو بھی ریڈلز میں اپنی بیماری بیان کی. جب ڈاکٹرز اس کی بیماری کو نہیں سمجھ سکے تو اس نے اپنے علاج کی خود ٹان لی، اور اسی علاج کے دوران یہ جانبر نہ ہو سکا، اور 60 سال کی عمر میں تقریباً یہ اس دنیا سے چلا گیا. یہ ہیراکلیٹس ہمارا قبل سقراط امپورٹنٹ فلاسفر ہے، جس کو ہیگل پہلا فلاسفر سمجھتا ہے، اور فریڈرک اینگلز اس کو ڈائلیکٹکس کا بانی سمجھتا ہے. نیٹشے اور اسپینگلر پر بھی اس کے بڑے اثرات ہیں. باقی پھر جب ہم آگے فلسفہ پڑھیں گے تو اس کے اثرات ہم کو خود بخود معلوم ہوں گے. جی اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں. میں ایک چیز ایڈ کروں کہ ایک تو یہ تھا کہ یہ انسانوں سے نفرت کرنے لگا تھا، یا آخری عمر میں تھا یا اسٹارٹ سے تھا، یہ تو مجھے پورا کنفرم نہیں ہے، لیکن وہ کرتا تھا. سیکنڈلی یہ کہ یہ ارسٹوکریٹک فیملی سے تھا. کچھ کا یہ بھی خیال تھا کہ یہ بادشاہ بھی بننے والا تھا، لیکن پھر اس نے اپنے بھائی کو وہ چھوڑ دیا، اور یہ اس کی کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ میں یا بادشاہ بنوں یا کوئی دولت اکٹھا کروں. لوگوس ہے، لوگوس آگے جا کے کرسچین جو ڈاکٹرائنز ہے، یہ کرسچین کی جو بڑی مذہبی فلاسفی ہے اس میں عام شکل اختیار کر لیتے ہیں، خاص کر عیسیٰ علیہ السلام کو وہ استعمال کرتے ہیں. اور اس کو لفظ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک بہتر لفظ اردو میں اس کے لیے کلام ہے. کلام
کہ انسان کلام ہے، ساری تخلیق کی بنیاد کلام ہے، خدا کا کن یا فیکون ہے، کچھ لوگ کن ہے، لیکن عیسائیت کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے جو انہوں نے آگسٹائن اور دوسروں اور اس سے پہلے کے فلسفیوں نے اس کو لاگوس کو بہت بڑا کنسیپٹ بتا دیا، تو اس کے بیک گراؤنڈ کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ دوسری وجہ تو ایرسٹوکریٹک سنوب تھا، عام لوگوں کو وہ کہتا تھا کہ اس کسی قابل نہیں ہے کہ وہ سمجھے، اس لیے وہ جمہوریت کبھی اس طرح اس کے حق میں نہیں تھا، یہ عام لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے اور سمجھنے کی ہے اس کو، تو عام لوگوں کے بارے میں اس کا رویہ نہیں تھا۔ اب لوگوں کا جو علم بیزاری کا رویہ تھا وہ اس سے سخت نالا تھا، اس وجہ سے شاید اس کو اس کی شکایتوں کی وجہ سے اور نالا رویے کی وجہ سے اس کو شاید ویپنگ فلاسفر کہا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ فلاسفر کبھی بھی مقبول لوگ اس طرح نہیں ہو سکتے جس طرح ہمارے معاشرے میں ہے۔ ہیراکلائٹس کو نفرت یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مایوس تھا کہ لوگ اس کے فلسفے کو سمجھنے سے عاری ہیں، دوسری طرف اس کا فلسفہ ریڈلز اور بہت مشکل تھا، اور اس نے مثال لی کہ اوریکل ڈیلفی میں، ڈیلفی ان کا ایک مندر تھا جس میں لوگ مستقبل کا حال جاننے کے لیے جایا کرتے تھے، تو اس نے کہا کہ وہاں جو میسج ہمیں ملتا ہے وہ کلیئر کٹ میسج نہیں ہوتا، وہ ڈو اینڈ ڈونٹ ڈو والا نہیں ہوتا، وہ بھی کوئی ہمیں ہنٹ دیتا ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی اپنے فلاسفی میں ہنٹس دینے کی بات کرتا ہے کہ میں ہنٹس دیتا ہوں اور آپ لوگ اس کو سمجھ لیں، لیکن کوئی اس کو جو ہے سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہاں ٹیمپل میں اس کو بریڈ کیا اور وہاں جو ہے اس کو دفنا دیا۔ اسی طرح آخری بات کہ پلیٹو نے بھی کہا کہ میرے فلسفے کو بہت سے لوگ نہیں سمجھتے، اور ہیگل نے بھی کہا کہ میرے فلسفے کو صرف ایک ہی آدمی سمجھا ہے اور وہ بھی غلط سمجھا ہے۔ فلسفے کی تاریخ کو اگلے پڑاؤ میں آگے بڑھائیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔